تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، یہ کیمیاں ہے ہر مشکلوں کے حل کے لیے۔ علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ کبھی، یہ کیمیاں ہے ہر ایک مشکلوں کے حل کے لیے۔ کفن پر خاک شفا سے لکھا ہے نام علی، کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے نام علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے نام علی، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے، یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے خالق کائنات کی حمد ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اعظم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے بعد اب محمد کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، رسول پاک کی میت تلک نہ دفنائی۔ تمام عمر خدیجہ کی روٹیاں کھائی، رسول پاک کی میت تلک نہ دفنائی۔ ارے نجس لہو سے ابھارا زباں پہ بات آئی، نجس لہو سے ابھارا زباں پہ بات آئی، یہ خاکی نور کو کہنے لگا بڑا بھائی، یہ خاکی نور کو کہنے لگا بڑا بھائی۔ علی کا قول ہے کمتر فضول بولے گا، حرام زادہ خلاف رسول بولے گا۔ علی کا قول ہے کمتر فضول بولے گا، حرام زادہ خلاف رسول بولے گا۔ اب آئیے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ ارے کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں، کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں۔ علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا، کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں۔ نبی علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ اب میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ جناب عباس سجاد صاحب خدمت میں آئیں، مولا کی بارگاہ میں منظور نذرانہ خدمت پیش کریں، ان کے استقبال میں بلند تر صلوات بجے محمد والا پر محمد و آل محمد صلوات۔ چار میں سے سماعت فرمائیں کہ عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، کہ عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں۔ کہ عجیب نور کی بارش ہے فرش محفل پر، تمام چہرے نظر بے نظیر آتے ہیں۔ تو میری زبان سے بیٹے کی منقبت سننے، کہ میری زبان سے بیٹے کی منقبت سننے، ہٹو بچو کہ جناب امیر آتے ہیں۔ کہ میری زبان سے بیٹے کی منقبت سننے، ہٹو بچو کہ جناب امیر آتے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ کہ لہو ہے پاک
بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے کہ جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو، کہ جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو، سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے، کہ جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو، سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے، تو ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، کہ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا، غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے، کہ غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے، تو پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں، کہ پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، کہ پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں، اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے، کہ اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے تو ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، کہ ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، کہ اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، ایک نعرے صلوات، یہ تھے عباس سجاد صاحب پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ دیکھیے انا صرف پروردگار کے لیے ہے، مجھ کو میری انا میں رہنے دو، مجھ کو میری انا میں رہنے دو، یعنی کرب و بلا میں رہنے دو۔ انا خالق کائنات کے لیے، لیکن سنیے گا، مجھ کو میری انا میں رہنے دو یعنی کرب و بلا میں رہنے دو۔ یہ شرف ہے جناب فضہ کا سورہ حلطہ میں رہنے دو، یہ شرف ہے جناب فضہ کا سورہ حلطہ میں رہنے دو۔ کر کے بیٹھا ہوں ماتم زنجیر، کر کے بیٹھا ہوں ماتم زنجیر، اب مجھے صف انبیاء میں رہنے دو۔ کر کے بیٹھا ہوں ماتم زنجیر، اب مجھے صف انبیاء میں رہنے دو۔ تو نور کو نور سے جدا نہ کرو، نور کو نور سے جدا نہ کرو، پنجتن کو خدا میں رہنے دو۔ نور کو نور سے جدا نہ کرو، نور کو نور سے جدا نہ کرو، پنجتن کو خدا میں رہنے دو، پنجتن کو خدا میں رہنے دو۔ اب میں انہیں مصروں کے صاحب دعوت سخن دے رہا ہوں، پیشخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جناب صداور مہدی صاحب کی خدمت میں آئیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات بھیجیے محمد والے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نام ہے چند سامنے کے سکینہ کو تمام سامنے کے سکینہ کو ہمارا شے کو اس بات نے خنجر سے زیادہ مارا، سامنے شیخ سکینہ کو تماچا مارا۔ رن میں کشور اٹھائے ابن علی کو مارو،
رن میں کشور اٹھائے میرے علی کو مارو، جس کو پتھر نہ ملا اس نے تماچا مارا، سامنے شیخ سکینہ تماچا عباس سے مارا گیا شہ کو پہلے، قتل عباس سے مارا گیا شہ کو پہلے، اور پھر شمر کے خانجے سے دوبارہ مارا، سامنے سکینہ کو تماچا مارا، ایک دوجے کو نہ پہچان سکے وہ قیدی، ایک دوجے کو نہ پہچان سکے وہ قیدی، شام کے لوگوں نے بازار میں اتنا مارا، سامنے شیخ سکینہ کو تماچا مارا، پتھروں نے بھی بہت مارا مگر زینب کو، پتھروں نے بھی بہت مارا مگر زینب کو، باغی باغی کی صداؤں نے زیادہ مارا، سامنے شیخ سکینہ کو تماچا مارا، گر پڑی خاک پہ زینب ہے اکبر کہہ کر، گر پڑی خاک پہ زینب ہے اکبر کہہ کر، ابن نافل نے جہاں پشت پہ نیزہ مارا،
می سمرا سے صاحب مرحوم کا فضائل کے استقبال کے لیے فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق وسید العرب والعجم. اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ معطر منور مطہر. مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین. محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد. علی سید الوسعین و یاسب الدین امیر المومنین. غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب. یعنی علی ابن ابی طالب. والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر. وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین. اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مومنین، جس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، اس آیت میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. یعنی دنیا میں نہ کوئی خشک ایسا ہے نہ تر ایسا ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو. یعنی اس میں حرف زمان بھی ہے، حرف مکان بھی ہے. اس میں لفظ عام بھی ہے، لفظ خاص بھی ہے. اس میں لفظ واحد بھی ہے، لفظ جمع بھی ہے. اس میں بحث ماضی بھی ہے، معنی مستقبل بھی ہے، بحث مستقبل بھی ہے. اس میں تاویل قبل از تنزیل ہے، اس میں تاویل بعد از تنزیل ہے. اس میں خطاب کسی قوم سے ہے، مراد کوئی قوم ہے. اس میں خطاب پیغمبر سے ہے، مراد امت ہے. اس میں حقائق اسلام ہیں، شرائع ادیان ہیں. اس میں جذبات و محسوسات کا سوز ہے، تصور و تخیلات کے شعلے ہیں.
شعور و ادراک کا باقپن ہے، وجدان و آگہی کا نطق ہے، موج شمیم کا خرام ہے، اس میں کلیوں کا روپ ہے، ستاروں کا جمال ہے، آبشاروں کا ترنم ہے، صباؤں کا لمس ہے، مشاہدات و بصائر کا الاؤ ہے، اس میں ذہن و کشف و الہام کا سرور ہے، اس میں حکایتیں ہیں، شکایتیں ہیں، روایتیں ہیں، اس میں وصل ہے، فصل ہے، عقل ہے، انشاء ہے، اس میں خبر ہے، تاکید ہے، رخصت ہے، اس میں پھول کا ذکر، خار کا تذکرہ، غیر کا ذکر، غار کا تذکرہ، اس میں جمل کا ذکر، جمال کا تذکرہ، نسب کا ذکر، پیار کا تذکرہ، اس میں بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہے، اس میں میدان سے بھاگ جانے والوں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں آگ لگانے والوں کا بھی ذکر ہے، اس میں آگ کو گلزار بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ آ جائیے آگے، آ جائیے، جنگ کا میدان نہیں ہے، گھبرائیے نہیں۔ ایک بابا جب بلند صلوات پڑھیے محمد، اس میں آگ لگانے والوں کا بھی ذکر ہے، اس میں آگ کو گلزار بنانے والوں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں امانت دار بیویوں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں خیانت کار بیویوں کا بھی تذکرہ ہے، اس میں شریفوں پر درود بھی ہے، اس میں کمینوں پر لعنت بھی ہے۔ قرآن ہر حقیقت کی لعالی ہے، قرآن ہر کلمہ گو سے کسی شے کا سوالی ہے۔ نہیں، بات کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ قرآن رسوائی ہے مشرکین کی، قرآن مدح سرائی ہے امیر المومنین کی۔ قرآن علی کی مدح کرتا ہے، علی کے دشمن کو ذلیل کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو سورہ قلم کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، کتنا ذلیل کیا ہے ولید بن مغیرہ کو قرآن نے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، میرے محبوب اس ولید بن مغیرہ کا کہنا نہ ماننا، یہ بدخلق ہے، عیب جو ہے، چغل خور ہے، یہ خیر سے روکتا ہے، چغل خور ہے، بدخلق ہے، عیب جو ہے۔ کیوں بدخلق ہے، کیوں عیب جو ہے، کیوں چغل خور ہے؟ یہ خیر سے روکتا ہے۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کیا ہے؟ ہم پانچوں وقت اذانوں میں سنتے ہیں، حی علی خیر العمل۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ غدیر سے پہلے اذانوں میں نہ تھا، یہ جملہ پیغمبر نے پہلی بار غدیر کے میدان میں اذان میں شامل کروایا۔ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں مؤذن سے کہا، کہو حی علی خیر العمل۔ مؤذن نے گلدستہ اذان پہ جانے کے بعد کہا حی علی خیر العمل۔ اب اگر اس اعلان کے بعد پیغمبر نماز پڑھوائیں تو نماز خیر عمل، اگر اس اعلان کے بعد روزہ رکھوائیں تو روزہ خیر عمل، اس اعلان کے بعد اگر پیغمبر زکوٰۃ نکلوائیں تو زکوٰۃ خیر عمل، اس اعلان کے بعد اگر پیغمبر دوبارہ حج کو لے جائیں تو حج خیر عمل، اور اگر یہ سب نہ کرنے کے بجائے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے جملہ شامل تو کروایا حی علی خیر العمل، جملہ شامل کرنے کے بعد کیا کیا؟ حی علی خیر العمل کہہ کے کیا کیا؟ نماز پڑھوائی تو نماز خیر عمل مانتے ہیں، روزہ رکھوایا تو روزہ خیر عمل، حج کروایا دوبارہ تو حج خیر عمل، یہ سب نہیں کیا تو پھر کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو پھر ماننا پڑے گا ہر عمل عمل ہے، علی کی ولایت خیر عمل ہے۔
کی ولایت ہے خیر عمل۔ اب آئیے سورہ قلم کی آیت کی طرف۔ میرے محبوب اس کا کہنا نہ ماننا، یہ بدخلق ہے، عیب جو ہے، چغل خور ہے، یہ خیر سے روکتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ ولایت امیر۔ معلوم ہوا اس کا کہنا نہ ماننا، یہ ولایت سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ولایت سے روکے وہ بدخلق بھی ہے، عیب جو بھی ہے، چغل خور بھی ہے۔ یہ آیت یہیں تک ٹھہری نہیں بلکہ آگے بڑھی ہے یہ آیت۔ کہا میرے محبوب یہ ولید ابن مغیرہ جو خیر سے روکتا ہے، جو بدخلق ہے، جو عیب جو ہے، جو چغل خور ہے، جو خیر سے روکتا ہے، اے میرے محبوب یہ علی کی ولایت سے جو روکتا ہے، اطلم بعد ذالک ظلیم، یہی تو حد سے زیادہ گزرا ہوا حرام زادہ۔ نہیں ایک جملہ اور کہہ دوں، خیر ہے علی کی ولایت اور خیر عمل ہے خود علی ابن ابی طالب۔ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود مولا امیر فرماتے ہیں۔ مولا نے ممبر پہ جانا کے بعد ارشاد فرمایا، اے دنیا والو انا تسبیح المسبحین، انا راتح الصائمین، انا صلاۃ المومنین، انا صلاۃ المصلین، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل۔ مولا نے فرمایا اے دنیا والو ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، مولا نے کیا فرمایا؟ انا تسبیح المسبحین، ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ یا علی، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح آپ ہیں، یعنی کوئی کہے اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ کوئی کہے اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں، کوئی کہے الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں، کوئی کہے سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی تو مولا کی آواز آئی، ذرا قرآن پھر سے پڑھو اور قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ آدم سے حوا سے، آدم کو حوا سے کس نے ملایا؟ اس نے ملایا کہ میں نے ملایا؟ سنیے جملے سنیے، آدم سے حوا کو کس نے ملایا؟ اس نے ملایا کہ میں نے ملایا؟ موسیٰ کو دریا پار کس نے کرایا؟ اس نے کرایا کہ میں نے کرایا؟ یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ کس نے بٹھایا؟ میں نے بٹھایا کہ اس نے بٹھایا؟ ابراہیم کو آگ سے اس نے بچایا کہ میں نے بچایا؟ مولا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا میری تسبیح پڑھتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا میں اس کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح میں علی ہوں۔ انا رحت الصائمین، پھر آگے مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہر وقت کا نمازی ہے۔ کیونکہ مولا فرما رہے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ اب جس کے دل میں علی کی محبت ہے چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو نمازی ہے۔
ہو یا نہ ہو، نمازی ہے۔ نہیں، مولا نے صرف ایک جملہ نہیں فرمایا، مولا نے صرف ایک جملہ نہیں فرمایا، حالانکہ بات مکمل ہو گئی۔ مولا نے فرمایا انا صراط المومنین، بات مکمل ہو گئی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ نمازی ہے، لیکن مولا نے آگے ایک جملہ اور فرمایا، تو میں تعجب میں تھا کہ مولا نے یہ دوسرا جملہ کیوں فرمایا۔ مولا نے فرمایا انا صلاۃ المصلین، میں نمازیوں کی نماز ہوں۔ مولا نے یہ جملہ کیوں فرمایا انا صلاۃ المصلین، میں نمازیوں کی صلاۃ ہوں، میں نمازیوں کی نماز ہوں۔ تو جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک آیت ملی سورہ ماؤن کی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ کے لیے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے۔ مولا فرماتے انا صلاۃ المصلین، میں نمازیوں کی نماز ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، ہر نمازی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ نمازی جہنم میں جائیں گے جو علی سے غافل ہیں۔ اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو، ہر خشک تر کتاب مبین میں ہو۔ تو پیغمبر نے جاتے جاتے صرف کتاب مبین نہیں چھوڑی، بلکہ کتاب مبین کے ساتھ امام مبین کو بھی چھوڑا۔ کتاب مبین کے ساتھ ہے امام مبین، لیکن کتاب مبین کا تو یہ دعویٰ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکوتر کتاب مبین میں ہے، تو پھر ہر خشکوتر امام مبین میں بھی ہونا چاہیے۔ جو کچھ کتاب مبین میں ہے وہ امام مبین میں بھی ہونا چاہیے۔ پتہ کیسے چلے؟ یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ یہ تو آیت نے بتا دیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکوتر کتاب مبین میں ہے۔ یہ کون بتائے گا کہ امام مبین میں کیا کیا ہے؟ یہ بھی کوئی اور نہیں بتائے گا، قرآن ہی بتائے گا۔ کھولیے گا قرآن، سورہ یاسین، ارشاد ہوتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھنے والے نے پوچھا پیغمبر سے سرکار وہ امام مبین کون ہے؟ کیا وہ توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہ سرکار پھر امام مبین ہے کون؟ پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ امام مبین جس میں ہر شے کا احساء ہے وہ علی کی ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ نہیں، آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ بتا دوں، یہ جو آیت ہے نا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میری بات پر بھروسہ نہ ہو تو ابھی قرآن کھول کے دیکھ لیجئے گا، اس آیت کا نمبر 12 ہے۔ یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ امام مبین 12 ہی ہوتے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احساء۔ اور ہاں صرف علم تک محدود نہ رکھیے گا کہ علم، اور رہی بات علم کی تو علم تو یہ ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں جناب عمار بھی ہیں۔ وادی نمل سے مولا کا گزر ہوا، چوٹیوں کی وادی۔ جناب عمار نے دیکھا تا حد نظر
جہاں تک نظر جا رہی ہے چوٹیاں ہی چوٹیاں ہیں. جیسے ہی جناب عمار نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. بس جیسے ہی عمار نے یہ کہا تو مولا نے عمار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عمار ایسا نہ کہو کہ بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، بلکہ کہو بلند ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی خالق ہے. جناب عمار نے کہا مولا تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ مولا نے فرمایا عمار ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، اور صرف تعداد نہیں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں. جائیے گھروں پہ جا کے شکر کا سجدہ کیجئے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو نر اور مادہ کا پتہ رکھتے ہیں. ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر سکے. احسنہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احسا کر دیا امام مبین میں. ہر شے جو کچھ کتاب مبین میں ہے وہ امام مبین میں ہے. جو کچھ کتاب مبین میں وہ امام مبین میں ہے. بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو 4/4 حصوں میں بانٹ کر نازل کیا. ایک حصہ وہ ہے، مولا فرماتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس میں ہماری اور ہمارے شیعوں کی مدح ہے. ایک حصہ وہ ہے جس میں ہمارے دشمنوں کی قضا ہے. ایک حصہ وہ ہے جس میں احکام شریعت بیان کیے گئے. ایک حصہ وہ ہے جس میں گزرے ہوئے واقعات ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن 5 قسم کے اعجاز پر محیط ہے. قرآن میں اعجاز حقیقت بھی ہے، اعجاز لفظی بھی ہے، اعجاز حرفی بھی ہے، اعجاز کمال بھی ہے، اور قرآن میں اعجاز عدد بھی ہے. قرآن میں عدد کا بھی کمال ہے. مثال کے طور پر سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. اور مہینے کو عربی میں کہتے ہیں شہر. شہر و رمضان الذی انزلت فیہ القرآن. آیت سنیے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو، اور سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، لفظ شہر قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا ہے. اچھا دن کتنے ہوتے ہیں سال میں؟ 365. اگر ایک دن ہو تو عربی میں کہتے ہیں یوم، بہت سارے ہوں تو ایام کا لفظ آتا ہے. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا، یوم اور ایام کے لفظ قرآن میں 365 دفعہ آئے ہیں. اچھا نمازیں کتنی وقت کی واجب ہے ہم پر؟ 5 وقت کی. ایک نماز ہو تو کہتے ہیں صلاۃ، اور بہت ساری ہو جمع ہو تو لفظ صلوات آتا ہے. جائیے جا کے قرآن میں دیکھیے گا لفظ صلوات قرآن میں 5 ہی دفعہ آیا ہے. واجب نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا صلاۃ کے ساتھ اقیمو کا لفظ 17 دفعہ آیا ہے. واجب نمازوں کے سجدے کتنے ہیں؟ ایک رکعت کے ہوتے 2 سجدے، 17 رکعت کے ہوں 34 سجدے. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا لفظ سجدہ اور اس کے مشتقات کا ذکر قرآن میں 34 دفعہ آیا ہے. مستحب اور واجب نمازیں ملا کے بنتی ہیں 51 رکعت. صلاۃ کے ساتھ اقیمو کا لفظ 51 دفعہ آیا ہے. اچھا نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو. اب دیکھیے کہتے ہیں کہ ہم نماز کا ذکر نہیں کرتے، اس سے بہتر نماز کا ذکر کہاں ہوگا؟ اس سے بہتر کوئی نماز کا ذکر کون کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور صلاۃ کا پر علی ایک الگ بحث ہے کہ صلاۃ کے معنی صرف نماز ہی نہیں ہے، صلاۃ کے معنی نماز بھی ہیں. نماز کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو. وضو میں 3 چیزیں دھونا واجب ہے. اب اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. 3 چیزیں دھونا واجب ہے: چہرہ،
दाहिना हाथ, बायां हाथ, और धोने को अरबी में कहते हैं गुस्ल। जाइए जाके कुरान देखिएगा, लफ्ज गुस्ल कुरान में 3 ही दफा आया है। ठीक है, आहिस्ता से जुमला कह देता हूं कि कुरान में गुस्ल 3 ही दफा आया है। अगर पैर भी धोना होते तो 5 दफा आता। हाजी जब हज करने जाता है तो खाने काबा के कितने तवाफ करता है? 7। जाइए जाके कुरान देखिएगा, लफ्ज तवाफ कुरान में 7 ही दफा आया है। उलुल अज़्म नबी कितने हैं? 5। लफ्ज अज़्म कुरान में 5 ही दफा आया है। अच्छा सब कुछ छोड़िए, ये बताइए हमारे इमाम कितने हैं? सिर्फ हमारे इमाम 12 हैं, वरना कहीं 64 है, 34 है। सिर्फ शियों के इमाम 12 हैं। जाइए जाके कुरान देखिएगा, लफ्ज इमाम कुरान में 12 ही दफा आया। रसूल के खलीफा कितने हैं? 12। लफ्ज खलीफा कुरान में 12 ही दफा आया। रसूल के जानशीन कितने हैं? 12। वसी 12। जाइए जाके कुरान देखिएगा, लफ्ज वसीयत कुरान में 12 ही दफा आया। अच्छा रसूल की एक हदीस है, सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत में, बहुत मशहूर हदीस है, सुनी होगी आपने, कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे। कितने? 73। एक गिरोह हो तो अरबी में कहते हैं हिज्ब, और बहुत सारे हो, जमा हो तो आता है लफ्ज एहजाब। जाइए जाके कुरान देखिएगा, कुरान में एक सूरा है, सूरह एहजाब, उसकी आयतें भी 73 हैं। यानी ये अदद बता रहे हैं कि फिरके 73 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, न इससे कम होंगे। अच्छा, इल्मुल आदात के उलमा ने, एक इल्म है इल्मुल आदात के उलमा ने कुल्लिया दिया, एक फैसला दिया है कि अगर किसी आयत का, किसी सूरे का मिस्दाक ना मिल रहा हो तो उसके अदद निकाल लीजिए, मालूम हो जाएगा कि कौन किस सूरे का मिस्दाक है। वो कहते हैं मसलन कुरान में मोहम्मद के नाम का सूरा है, लेकिन कुरान में अली के नाम का सूरा नहीं है, सूरह अली नहीं है। बीबी फातिमा के नाम का सूरा नहीं है, सूरह फातिमा नहीं है। इमाम हसन के नाम का सूरा नहीं है, सूरह हसन नहीं है। इमाम हुसैन के नाम का सूरा नहीं है, सूरह हुसैन नहीं है। वो कहते हैं कि अदद निकाल लीजिए, मालूम हो जाएगा कौन किस सूरे का मिस्दाक है। मोहम्मद के नाम का सूरा है, लेकिन अली के नाम का सूरा नहीं है। आइए अदद निकालते हैं। हजरत अली के नाम के अदद हैं 110। कितने अदद हैं हजरत अली अलैहिस्सलाम के नाम के? 110। जाइए जाके कुरान देखिएगा, कुरान में एक सूरा है सूरह कहफ, उसकी आयतें भी 110। हजरत अली के नाम के अदद हैं 110, और कुरान में सूरा है सूरह कहफ, उसकी आयतें भी 110। यानी ये अदद ने बताया कि सूरह कहफ सूरह अली है, सूरह कहफ सूरह अली है। यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने नौके नेज़ा पे जाने के बाद किसी और सूरे की तिलावत नहीं की, सूरह कहफ की तिलावत की। नहीं, ये इमाम हुसैन ने नौके नेज़ा पे जाने के बाद सूरह कहफ की तिलावत क्यों की, किसी और सूरह की तिलावत क्यों नहीं की? क्योंकि सूरह कहफ सूरह अली है। इमाम हुसैन नौके नेज़ा पे जाने के बाद सूरह कहफ की तिलावत करके दुनिया वालों को बता रहे थे कि दुनिया जान ले कि करबला की जंग नमाज रोजे पे नहीं, मेरे बाप की विलायत पर है। सूरह कहफ सूरह अली है। बता रहे थे दुनिया जान ले कि मेरा जो सर कटा है वो नमाज के लिए नहीं कटा, नमाज हम पे कुर्बान होती है। अब लोग इतना भी नहीं समझते, उसूल फुरू भी नहीं जानते, ये भी नहीं पता कि उसूल किसे कहते हैं, फुरू किसे कहते हैं, और कौन किस पे कुर्बान हो सकता है। बहरहाल ये तो एक अलग बहस है।
کیونکہ سورہ کہف سورہ علی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آیتیں بھی 110 اور حضرت علی کے نام کے عدد بھی 110. اچھا کوئی اور چیز ہے کہ جس کے نام کے عدد 110 ہوں؟ ہے، ایک چیز ہے، اور وہ سب کے گھر میں ہے، ہر ایک کے گھر میں ہے. پہنچنے والے پہنچ گئے، نمک. بالکل حقیقت ہے کہ وہ چیز ہے نمک، جس کے عدد ہے 110. حضرت علی علیہ السلام کے نام کے بھی عدد 110، نمک کے عدد بھی 110. کوئی انسان کسی کے یہاں ایک دن کھانا کھائے، 2 دن کھائے، 10 دن کھائے، 20 دن کھائے، اس کے بعد وہ کوئی دھوکے بازی کرے، غداری کرے، بے وفائی کرے، تو کوئی نہیں کہتا روٹی حرام، چاول حرام، دال حرام. سب یہی کہتے ہیں نمک حرام. بھائی کھائے تو اس نے چاول بھی ہے، کھائے تو اس نے روٹی بھی ہے، یہ کیوں کہتے ہیں نمک حرام؟ اس لیے کہ نمک کے عدد ہے 110. نمک کا رشتہ ہے علی سے، اور صرف نمک کا رشتہ علی سے نہیں ہے، نمک کا رشتہ ہے بی بی فاطمہ سے بھی، کیونکہ نمک مہر ہے بی بی سیدہ کا. یعنی نمک کا رشتہ علی سے بھی ہے، نمک کا رشتہ فاطمہ سے بھی ہے. اب جو بھی علی و فاطمہ کے فضائل میں شک کرے وہی تو نمک حرام ہو گیا. سورہ علی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علیہ السلام کے نام کے عدد بھی 110 اور سورہ کہف کی آیتیں بھی 110. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ کہف سورہ علی ہے. اب بی بی سیدہ کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ یعنی لفظ فاطمہ کے عدد کتنے ہیں؟ 135. وہ تو کل عدد ہے، کامل عدد 135. جائیے جا کے قرآن دیکھیے گا. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیتیں بھی 135. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ طٰہٰ سورہ فاطمہ ہے. امام حسن علیہ السلام کے نام کے عدد ہے 118. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مومنون، اس کی آیتیں بھی 118. عدد نے بتایا کہ سورہ مومنون سورہ امام حسن ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام کے عدد ہے 128. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نحل، اس کی آیتیں بھی 128. یعنی عدد نے بتایا کہ قرآن میں سورہ علی بھی ہے، سورہ فاطمہ بھی ہے، سورہ حسن بھی ہے، سورہ حسین بھی ہے. نہیں، جملوں کے بدل کر یوں کہہ دوں کہ قرآن میں علی بھی ہے، قرآن میں فاطمہ بھی ہے، قرآن میں حسن بھی ہے، قرآن میں حسین بھی ہے. دیکھیں میدان مباہلہ میں جب پنجتن پہنچے، میدان مباہلہ میں جب پنجتن پہنچے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے پنجتن کو دیکھتے ہی کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے. عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے. خیبر کے میدان میں جب یہودی جو تھے خیبر کے میدان میں، وہ مرہب نے ایک بہت بڑے نجومی یہودی عالم کو اپنی قلعے کی چھت پہ بٹھا رکھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جو بھی میدان میں آئے مجھے اپنے حساب و کتاب سے بتاتا رہنا کون آیا، میں اسی اعتبار سے تیار رہوں گا. جو بھی مسلمان میدان میں آتا تھا مرہب اپنا حساب و کتاب لگاتا تھا اور اس سے کہتا تھا، وہ نجومی حساب و کتاب لگا کے مرحب سے کہتا تھا مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں اب فلاں مسلمان آیا. جب 40ویں دن مولائے کائنات گھوڑے پہ سوار ہو کے علم لے کے میدان میں پہنچے تو وہ یہودی نجومی عالم قلعے کی چھت سے بھاگنے لگا. مرحب نے کہا کیا ہوا، کیوں بھاگ رہا ہے، اب کون مسلمان آ رہا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف مسلمان نہیں، اسلام آ رہا ہے. اب تیری خیر نہیں، اب تو
مارا جائے گا۔ کہ کیوں؟ کون آ رہا ہے؟ کہ اب وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں نے توریت میں پڑھ رکھا ہے، اس کے آنے کا انداز ایسا ہوگا، اس کی تلوار ایسی ہوگی، اس کا گھوڑا ایسا ہوگا۔ عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے۔ یہودیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے بارے میں توریت میں پڑھ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے، یہودیوں کو پنجتن توریت میں مل گئے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ انہیں قرآن میں نہ علی ملتے ہیں، نہ فاطمہ ملتی ہے، نہ حسن ملتے ہیں، نہ حسین ملتے ہیں۔ سب کچھ ہے۔ آل محمد بھی ہے قرآن میں، کیونکہ پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آل محمد قرآن میں نہ ہو۔ آپ طہارت کے ساتھ آئیے، بغض کی عینک اتار کے آل محمد نظر آئیں گے، کیونکہ صاف صاف حدیث ہے پیغمبر کی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ بیترتی وَأَهْلَ بَيْتِي وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک ناطق، ایک صامت، ایک وارث، ایک ورثہ، دونوں ایک، دونوں کی سیرت ایک، صورت ایک، رفتار ایک، گفتار ایک، انداز ایک، معیار ایک۔ جو قرآن کی عظمت وہ اہل بیت کی، جو قرآن کا مرتبہ وہ اہل بیت کا۔ اچھا قرآن کا کیا مرتبہ ہے؟ کہ دیکھیے جہاں قرآن رکھا جاتا ہے اسے مسند قرآن کہتے ہیں، قرآن کی رحل کہتے ہیں۔ اگر اس مسند قرآن پر یعنی رحل پر کوئی انسان دنیاوی کتاب رکھ دے تو اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے، بھائی آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے، اس پر دنیاوی کتاب کیوں رکھی ہے؟ اگر کہنے والا کہے کہ جی یہ جو کتاب ہم نے رکھی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں لکھا ہے سچ بولیے، ظالم کا ساتھ نہ دیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے، ہم نے کہا کتنی ہی اچھی باتیں، کتنی ہی سچی باتیں اس کتاب میں کیوں نہ لکھی ہوں، لیکن یہ کتاب قرآن کی جگہ پر نہیں آ سکتی۔ جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت اہل بیت کی ہے۔ جس طرح سے قرآن کی مسند پر قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، اسی طرح سے مسند اہل بیت پر بھی اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، اپنا ہو یا پرایا، عالم ہو یا جاہل۔ سید ہو یا امتی، کوئی اہل بیت کی جگہ پر نہیں آ گیا۔ اگر آ بھی جائے تو تاریخ یہ کہہ کے اتار دیتی ہے، اتر میرے بابا کے منبر سے۔ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، تو جو قرآن میں ہے وہ اہل بیت میں ہے۔ اچھا دونوں کو کیوں چھوڑا؟ یہ حدیث ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم نے دونوں کو ہدایت کے لیے چھوڑا، ہدایت کے لیے۔ یہ تو ہر صاحب عقل انسان جانتا ہے کہ ایک کام کے لیے دو لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ جب کام ہی ایک ہے تو ایک سے کہا جائے آپ بھی وہی کیجئے، دوسرے سے کہا جائے آپ بھی وہی کیجئے۔ اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ ہدایت کے لیے۔ قرآن کو کیوں چھوڑا؟ ہدایت کے لیے۔ جب کام ہی ایک تھا تو دونوں میں سے کسی کو ایک کو چھوڑ دیتے، یا اہل بیت کو چھوڑ دیتے یا قرآن کو چھوڑ دیتے۔ یہ دونوں کو کیوں چھوڑا؟ کہ اس لیے چھوڑا کہ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کون سی آیت کہاں پر آئی، کس جگہ پر آئی، کیا پیغام لائی، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کس کے بارے میں آئی ہے۔ جب آپ آیت اخیر پڑھیں گے پوچھیں گے یہ کون ہے جس کی طہارت کے لیے یہ آیت آئی ہے؟ جب کوئی بتانے والا ہے نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ آپ سورہ دہر پڑھیں گے کون ہے یہ سخی لوگ، پتہ نہیں چلے گا جب کوئی بتانے والا نہ ہوگا۔ اور اگر اہل بیت نہ ہوں گے تو پھر بتائے گا کون؟ اہل بیت ہی بتائیں گے۔ آیت تطہیر کے مالک ہم ہیں، سورہ دہر کے مالک ہم ہیں، آیت بلغ کے مالک ہم ہیں۔ قرآن کا کام ہے صرف بتانا، اہل بیت کا کام ہے کر کے دکھانا۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، کیسے پتا چلے؟ مولا کائنات نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا۔
قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا، پتہ کیسے چلے؟ بیوی فضہ نے آسمان سے کھانا منگا کے بتایا۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا، کیسے پتہ چلے؟ کیسے ثابت ہو؟ 8ویں امام نے شیر قالین کو زندہ کر کے بتایا، اس لیے کہ مامون ملون نے توہین کے لیے بلایا تھا اور جادوگروں سے کہا تھا کہ جب فرزند رسول آئے تو تم ان کی توہین کرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ اور جب امام تشریف فرما ہوئے تو وہ جادوگر انہوں نے توہین کی، لقمے کو غائب کیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو جس قالین پہ امام بیٹھے تھے وہ دھاگے کی بنائی سے شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، مجسم نہیں تھا، کوئی فوٹو نہیں تھا، بنائی سے دھاگے کی ایک تصویر تھی خالی۔ امام نے اس پہ ہاتھ مار کے کہا، اے شیر تو دیکھ رہا ہے تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے؟ میں ایک جملہ چھپا رہا ہوں، چلیے نہیں چھپاتا، میں کہہ دیتا ہوں۔ امام نے شیر کی تصویر پہ ہاتھ مار کے کہا، اے شیر پکڑ لے اللہ کے دشمن کو۔ توہین کس کی کر رہا تھا؟ امام کی۔ امام نے یہی نہیں کہا کہ پکڑ لے میرے دشمن کو، امام نے فرمایا کہ پکڑ لے اللہ کے دشمن کو۔ الحمدللہ یہاں کوئی کم ظرف نہیں ہے، ورنہ وہ فوراً کہہ دیتا نصیری، اخباری، فوراً کہہ دیتا، کیونکہ کوئی کم ظرف ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا کہ ہم امام کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس احمق کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی توہین خدا کی توہین ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ظالم ظلم کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے۔ جب اس ملعون سے یہ نہ ہوا تو اس نے اپنے تمام وزیروں کو، مشیروں کو دربار میں اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے ایک مشورہ چاہیے۔ دیکھیے کافر کا مشورہ کافر ہی سے ہوتا ہے اور مومن کا مشورہ مومن سے ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، سپاہیوں نے کیسا مشورہ؟ کہا کہ یہ کوئی ترکیب بتاؤ کہ جس سے میں امام کو قتل کر دوں، فرزند رسول کو، اور تاریخ میں میرا نام بھی نہ آئے۔ اب ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی ایک ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ ایک شخص کھڑا ہوا سپاہی، اس نے کہا کہ کیا کہا؟ کہ امام کو راستے سے ہٹا دوں؟ کہ جس کو تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے اصل میں راستہ ہی وہی ہے، اور راستے کو راستے سے نہیں ہٹایا جاتا۔ کہ نہیں کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو قتل بھی کر دوں، تاریخ میں میرا نام بھی نہ ہے۔ اس نے سوچنے کے بعد کہنے کا اچھا پھر ایسا کر کہ تو دور دراز جنگل سے 40 شیر منگوا اور ان کو 10 دن تک بھوکا رکھنا، اور 10 دن کے بعد تو امام کے پاس جانا، اور جانے کے بعد کہنا فرزند رسول میں نے کوئی جنگلی شیر منگوائے ہیں، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، آپ چلیے اور دیکھ کر بتا دیجیے کون سا شیر ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے۔ جب امام شیر دیکھنے کے لیے زندان کے پاس جائیں تو زندان کا دربان کھول دینا دروازہ، اور 40 کے 40 جنگلی شیر امام پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ اب میں جملہ تبدیل کر رہا ہوں، آپ کا امتحان بھی ہے۔ اس نے کہا کہ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ درندے کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ یا جس کو امام کا پتہ نہ ہو وہ درندہ ہے۔ کہنے کہا ہاں تیری ترکیب تو اچھی ہے، تو پھر ایسا ہی کر لے۔ اس نے دور دراز جنگل سے 40 شیر منگوائے اور 10 دن تک انہیں زندان کے اندر بھوکا رکھا۔ 10 دن کے بعد یہ امام کے پاس گیا مامون، اور جانے کے بعد کہنے لگا فرزند رسول میں نے کچھ جنگلی شیر منگوائے، میں خریدنا چاہتا ہوں، اور آپ چلیے اور دیکھ کر بتا دیجیے کون سا شیر ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے، کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا امام سے کہ آپ چلیے اور دیکھ کر بتا دیں کون سا شیر ٹھیک ہے کون سا ٹھیک نہیں ہے، کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں ہے، تو امام نے کہا مامون سے، مامون تو کب سے نسلوں کا خیال رکھنے لگا؟ کہنے لگا کہ فرزند رسول درندے ہیں، جنگلی جانور ہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے پکڑا مامون کا ہاتھ کہ چل میرے ساتھ۔ گھبرا کہنے لگا فرزند رسول کہاں؟ کہاں؟ زندان کے اندر شیر دیکھنے کے لیے۔ کہ نہیں فرزند رسول میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کہ کیوں؟ کہ فرزند رسول میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ شیر تو آپ کو دیکھنا ہے، آپ جائیے۔
امام نے فرمایا شیر تو میں دیکھوں گا، اگر تو جائے گا نہیں تو بتاؤں گا کسے؟ کون سا شیر ٹھیک ہے، کون سا ٹھیک نہیں ہے، کس کی نسل ٹھیک ہے، کس کی ٹھیک نہیں ہے؟ کہ نہیں فرزند رسول آپ جائیے۔ اب ایک ادبی جملہ ہے، میں بہت آہستہ سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ فرزند رسول میں وہاں نہیں جاؤں گا، جنگلی شیر ہیں، درندے ہیں، اور ویسے بھی درندہ درندے کا دشمن ہوتا ہے، آپ جائیے۔ امام نے فرمایا اگر تو نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، کام تو تیرا ہے۔ کہتے فرزند رسول چلنا تو ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اچھا فرزند رسول میں ایسا کر لیتا ہوں کہ میں زندان کی چھت کے اوپر چلا جاتا ہوں، آپ زندان کے اندر چلے جائیے گا، اشارے سے بتا دیجیے گا یہ شیر ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں خرید لوں گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے چل تو ایسا ہی کر لے۔ ابھی اپنے تمام وزیروں سپاہیوں کے ساتھ زندان کی چھت کے اوپر امام زندان کے قریب پہنچے، دربان نے زندان کا در کھولا۔ جیسے ہی دربان نے زندان کا در کھولا، 40 کے 40 جنگلی شیر اللہ کے شیر کے قدموں پہ جھک گئے۔ اب درمیان میں ہے انسانیت کا کعبہ، جملہ سنیے، اب درمیان میں ہے انسانیت کا کعبہ، شیر طواف کر رہے ہیں، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی پیروں کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی دامن کو پکڑے کھڑا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اب تک کی تقریر کا سب سے قیمتی جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام نے مامون کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مامون ان سب شیروں کو خرید لے۔ سنیے سنیے جملہ سنیے، مامون ان سب شیروں کو خرید لے، یہ سب شیر ٹھیک ہے، اور قیامت تک یاد رکھنا جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہر جملہ ضد سے پہچانا جاتا ہے، جو ہمارے قدموں پہ سر رکھ دے اس کی نسل ٹھیک ہوتی ہے۔ جملے کو ضد سے پہچانیے، جو نہ رکھے۔ پھر امام نے مامون سے کہا مامون نیچے آ جا، میرے پاس آ جا، آ کے بیٹھ جا۔ کہنے لگا نہیں فرزند رسول میں نیچے نہیں آؤں گا۔ امام نے فرمایا کہ میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، معصوم ہو کے کہہ رہا ہوں، آجا میرے پاس آ کے بیٹھ جا۔ جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ شیر تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور یاد رکھنا ہر دور کا گنہگار ہمارے پاس بیٹھنے ہی کی وجہ سے بچا ہے۔ آج بھی بچے ہیں، قبریں بچی ہیں، قبریں۔ آجا آ کے میرے پاس بیٹھ جا۔ آ گیا نیچے، امام کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب یہ شیروں کو دیکھ رہا ہے، شیر اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی شیر منہ کھول دیتے تو ڈر جاتا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے تو امام سے کہنے کا فرزند رسول عجیب بات ہے، جنگلی شیر ہیں، درندے ہیں، ان شیروں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، کچھ نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا احمق، ہم صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، ہم جانوروں کے بھی امام ہیں۔ تم جیسے بدنسل ہمارے مخالف ہوتے ہو، تم سے اچھے تو یہ شیر ہیں۔ یہ میرا جملہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہر شے ہے لیکن محبت ہونا چاہیے، دل میں محبت ہے پہچان ہے۔ اس لیے کہ یہ جیسے لا رتبن ولا یابسن یہ آیت ہے، ویسے ہی یہ کل شیء احسنہ فامام مبین، یہ سب کے سب امام مبین۔ ہمارے اور آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی امام مبین ہے، یہ بھی امام مبین ہے، ہر شے کا ان کے اندر ہے۔ کوئی بھی چاہے کسی مسئلے کا حل پوچھنا چاہے، یہی تو وجہ تھی کہ ہمارے چھٹے امام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خصائص حسینیہ
میں واقعہ موجود ہے کہ چھٹے امام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے مولا کی زیارت کر رہے تھے اور جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا، بوڑھا تھا، ضعیف تھا، امام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد امام کو دیکھنے لگا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا کچھ حاجت ہے، کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں آپ کی معرفت چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی معرفت کیا ہے، آپ ہیں کیا؟ جو مولا کے اور دائیں بائیں اصحاب تھے، مولا نے فرمایا یہ ہماری معرفت چاہتا ہے، اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ وہ جو ساتھی تھے انہوں نے پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ پھر واپس نکل آیا دریا سے اور کہا کہ مولا میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے دریا میں پھینکوا دیا۔ فرمایا ابھی سے ہماری معرفت نہیں ہوئی، اٹھا کے پھر دریا میں پھینکا۔ انہوں نے اٹھایا اور پھر دریا میں پھینکا۔ کہا 3 دفعہ ایسا کیا۔ اب وہ ضعیف شخص تھا، کہا کہ جب تیسری مرتبہ دریا میں پہنچا تو وہ تیرنا اس کی طاقتیں ختم ہو گئی، وہ ڈوبنے لگا۔ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا اے اللہ مجھے بچا۔ جیسے ہی اس نے کہا اے اللہ مجھے بچا، امام نے ہاتھ بڑھایا، امام نے ہاتھ بڑھایا، اسے باہر نکالا۔ جب وہ باہر آیا تو مولا کے قدموں کو چومنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا کہ فرزند رسول اب مجھے معرفت ہو گئی، معرفت ہو گئی، اور یہ کہہ کے جانے لگا۔ شک کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی آئیں گے، اور اس زمانے میں بھی تھے، امام کے زمانے میں بھی تھے۔ جب وہ جانے لگا تو جو شک کے جراثیم والے لوگ تھے وہ اس کے پیچھے، بھیا ہمیں تو بالکل معرفت نہیں ہوئی، تجھے کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ تمہارے سامنے مجھے دریا میں پھینکا۔ کہا کہ جب میں ڈوبنے لگا، جب مجھے کوئی سہارا نظر نہ آیا اور میں نے اس کو آواز دی تو میں نے مغرب میں دیکھا، مشرق میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، مجھے ہر طرف جعفر صادق نظر آیا۔ نہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا اس واقعے سے؟ یہی نتیجہ نکلا کہ اللہ سے مدد مانگیے تو ڈائریکٹ اللہ نہیں آتا، پکاریے اسے مدد کرتے ہیں یہ۔ میرے رسول نے کیا کہا تھا خیبر کے میدان میں؟ اس سے کہا تھا نا کہ 40 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا ہے، کیا کرے؟ مدد۔ اللہ خود آیا؟ نہیں، مددگار بھیج دیا، کہہ دیا کہو ناد علیم مظہر لجائے۔ اچھا یہ بھی ایک الگ گفتگو ہے ناد علیم، یہ ناد علی کی۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ناد علی ہے کیا، وہ یہی سمجھتے ہیں یہ ناد علی مظہر لجائے تجد ان لک فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بے علی بے علی۔ ناد علی ہے، یہ بھی ہے ناد علی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کو رسول نے پڑھ کے علی کو بلایا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو جبریل نے پڑھی۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ کیا تھی ناد علی جو پیغمبر نے پڑھی تو علی آئے۔ تو سب کے سب امام مبین ہیں، یہ بھی امام مبین ہے، لیکن یہ تو آئے تھے معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، لیکن دنیا نے ان کی قدر نہ کی۔ اہل بیت کے گھرانے پہ وہ مظالم ڈھائے جو آج تک کسی کو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ ماتم کر رہے ہیں، ماتم کرنے آئے ہیں، فرش عزا بچھایا ہے، کس لیے؟ کہ ہمارے امام اس دنیا سے ظاہری رخصت ہو گئے۔ عزاداروں چھٹے امام کو زہر دیا گیا، امام کو زہر سے شہید کیا گیا، یہ عظیم مصیبت ہے۔ بے شک امام کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن مولا کا جنازہ تو اٹھا، غسل و کفن تو دیا گیا۔ اے مولا، لیکن آپ کے جد حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، بے گور و کفن، ایک بیٹا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ عزاداروں یہاں ماتم ہے، اور جب بھی فرش عزا بچتی ہے تو معصومین آتے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماتم ہے تو یقیناً آئمہ آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، بی بی سیدہ آئی ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، مولا علی آئے ہیں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے یاد آ گئی، بس اسی پر میں مجلس کو تمام کر دوں گا کہ مجلس حسین میں آئمہ آتے ہیں، 14 معصومین آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اللہ جانے کون کون آتا ہے۔
ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی کہ کون کون آتا ہے. ہماری آنکھوں میں بصارت و بصیرت نہیں ہے کہ ہم دیکھ پائیں کہ کون کون آیا. بس یہ واقعہ سن لیجیے اور مجلس تمام. ایک جگہ مجلس حسین ہو رہی تھی اور عالم دین مسائل پڑھ رہے تھے امام حسین کے, اور خوب گریوا ہوا, لوگ روئے بے تحاشا. تو جب مجلس تمام ہو گئی, وہ جو ذاکر, وہ جو عالم دین تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے فرش عذاب پہ بیٹھا ہوا جو مسلسل روئے چلا جا رہا ہے, جو خاموش ہونے کا نام نہیں لیتا. وہ گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. جب گریے میں کچھ کمی ہوئی تو ان عالم الدین نے اس سے کہا کہ بھائی مولا آپ کو اس کا عدل عطا فرمائے, کہ آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, اتنا گریہ کر رہے ہیں, یہ بتائیے میرے مصائب کا کون سا جملہ آپ کے دل پہ اثر کر گیا جو آپ اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, اتنا گریہ کر رہے ہیں. انہوں نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا, اے میرے مولا کے ذاکر, اے میرے آقا کے ذاکر, ہم تمہارے جملے سن کے نہیں رو رہے ہیں, ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے کربلا میں دیکھا. وہ تڑپ گئے کہ کون ہے آپ؟ کہ زعفر نام ہے میرا, زعفر جن ہوں میں جنوں میں سے ہوں. کہاں سنا ہے آپ کربلا میں موجود تھے, بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ کہ نہ پوچھو ہم نے کربلا میں کیا دیکھا, کہ نہیں بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا. جب اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ سنو, علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ جنوں سے جنگ کی تھی, کچھ کو قتل کر دیا, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کو چھوڑ دیا, پھر جو جن بچ گئے ان کا سردار مولا علی نے میرے باپ کو بنا دیا. کچھ وقت کے بعد میرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا, تو میں مولا علی کے پاس پہنچا اور میں نے جانے کے بعد کہا, یا علی میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اب آپ بتائیے کہ جنوں کا سردار کون بنے گا؟ تو مولا نے فرمایا, زعفر باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو اس کی جگہ ملتی ہے, لہذا آج سے جنوں کے سردار تم ہو. زعفر کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا علی جیسے آپ نے میرے باپ کی جگہ مجھے دلوائی, خدا آپ کی جگہ آپ کے بیٹوں کو عطا کرے. کہ یہ سن کے علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اے زعفر تمہارے باپ کی جگہ تو تمہیں مل گئی, لیکن میری جگہ میرے بیٹوں کو نہ ملے گی. زعفر کہتے ہیں مولا نے میرے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھا, اس دن مجھے بادشاہ بنایا جنوں کا, کہ جب تاج پوشی کا دن آتا تھا تو میں اپنے سر پہ تاج رکھتا تھا, اپنے دربار میں بیٹھتا تھا, تمام جن دربار میں خوشیاں مناتے تھے کہ آج مولا نے مجھے بادشاہ بنایا ہے. کہ ایک دن تاج پوشی کا تھا, میرے سر پہ تاج رکھا ہوا تھا, میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, تمام جن دربار میں خوشیاں منا رہے تھے. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 جن روتے ہوئے آئے, جن کی زلفیں بکھری ہوئی تھی, جن کے سر میں خاک پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے آنے کے بعد کہا, اے زعفر جس کے صدقے میں یہ خوشیاں ملی ہے اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا نرغائے آدھا میں گھرا ہوا. زعفر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ کہا ہم کربلا سے آ رہے ہیں, یہ دیکھو ہمارے سر میں خاکے کربلا پڑی. زعفر کہتے ہیں میں نے اپنے سر سے تاج کو اتار کے تخت میں رکھا, جنوں کا لشکر تیار کیا اور میں کربلا پہنچا. بس بہت اختصار کے ساتھ سمیٹ کے میں آپ تک واقعہ کو پہنچا دوں تاکہ 2 آنسو نکل آئے. زعفر کہتے ہیں کہ میں لشکر کو لے کے جب چلا تو میرا ایک اصول تھا. زعفر کہتے ہیں میرا ایک طریقہ تھا, جب بھی میں اپنے دربار سے کہیں جاتا تھا یا کہیں سے دربار میں آتا تھا تو سب سے پہلے میں نجف جاتا تھا, مولا علی کی قبر پہ پہنچتا تھا اور وہاں رک کر میں مولا کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا امیر المومنین. کہ مولا مجھے سلام کا جواب دیتے تھے. کہ اس روز میں لشکر کو لے کے چلا تو نجف پہنچا, میں نے لشکر والوں سے کہا ٹھہرو پہلے میں مولا کو سلام کر لوں. کہ یہ کہہ کے میں نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المومنین. زعفر کہتے ہیں جب بھی میں مولا کو سلام کرتا تھا مولا مجھے سلام کا جواب دیتے تھے, لیکن اس روز جو میں نے سلام کیا تو قبر سے کوئی جواب نہیں آیا. زعفر کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا کہ پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. زعفر کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ سلام کیا, جب تینوں مرتبہ کوئی جواب نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ علی بن ابی طالب بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں. میں نے جنوں سے کہا چلو جلدی سے کربلا کی طرف چلو. زعفر کہتے ہیں کہ میں لشکر کو لے کے کربلا پہنچا, اور جب میں کربلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, اور ایک شخص ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک خون میں نہایا ہوا ہے, جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ کمر پر رکھا ہوا ہے, اور اس کے چاروں طرف انبیاء کھڑے ہیں, اولیاء کھڑے ہیں, اوصیاء کھڑے ہیں. زعفر
कहते हैं मैं पहचान न सका। मैंने पहचानने के लिए सलाम किया, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्लाह। का वो जो खून में नहाए हुए सर को झुकाए हुए खड़े थे, उन्होंने सर को उठा के मेरे सलाम का जवाब दिया। तब मैंने पहचाना ये मेरे आका हुसैन है। मैं जाके कदमों से लिपट गया, ए मौला ये कैसा वक्त आ गया, ये कैसी मुसीबत आ गई। तो मौला ने मुझसे कहा, जाफर आओ, आप आए हो, देखो हमारा भरा घर करबला में लुट गया। ए जाफर अकबर मारे गए, औना मोहम्मद मारे गए, कासिम मारे गए। एक मर्तबा जाफर कहते हैं कि इतने में मेरी नज़र इमाम के होठों पर पड़ी। मैंने महसूस किया कि फर्जंदे रसूल प्यासे हैं। कि मैं उठ के जाने लगा तो इमाम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जाफर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा फर्जंदे रसूल आप मुझे प्यासे नजर आते हैं, मैं आपके लिए पानी लेने जा रहा हूँ। इमाम ने फरमाया, ए जाफर अब हुसैन को पानी की जरूरत नहीं है, मेरा अकबर प्यासा मारा गया, और मोहम्मद प्यासा मारे गए, असगर प्यासा मारा गया। एक मर्तबा जाफर कहते हैं कि मैं मौला से गुफ्तगू कर रहा था कि इतने में मैंने देखा कि एक एक करके नबी जाने लगे, औलिया जाने लगे, औसिया जाने लगे। मैंने देखा आदम उठे चले गए, नूह उठे चले गए, इब्राहीम उठे चले गए। कि एक मर्तबा मैंने पूछा, फर्जंदे रसूल ये अंबिया क्यों जा रहे हैं, ये औलिया क्यों जा रहे हैं, ये औसिया क्यों जा रहे हैं? तो इमाम ने मुझसे कहा, जाफर जाओ जल्दी तुम भी यहाँ से चले जाओ। जाफर कहते मैंने हाथों को जोड़ के कहा, फर्जंदे रसूल मैं आपकी नुसरत के लिए आया हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, ये सब जा रहे हैं, आप भी मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं? इमाम ने फरमाया, ए जाफर जल्दी यहाँ से चले जाओ, हमारी अम्मा फातिमा की सवारी आ रही है। ए जाफर अभी हमारी अम्मा गिरिया फरमाएंगी। हाँ हज़ारों, जब इमाम के गले पे खंजर चल रहा था, अरे कोई न था, एक माँ की सदा आ रही थी, आए मेरा बेकस हुसैन, आए मेरा मजलूम हुसैन।
سرکار جسے خلق خدا دیکھ رہی ہے، سرکار جسے خلق خدا دیکھ